بنے گا مودی راج میں مندر اسلام آباد میں معاملہ کچھ اسی قسم کا دکھائی دیتا ہے۔ حکومت کی جانب سے 4 کنال کا پلاٹ اور 10 کروڑ روپے کی رقم ایک مندر کی تعمیر کے لیے اسلام آباد میں مختص کی گئی ہے۔ اس مندر کی تعمیر کے اوپر پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ فتوے دیے جا رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں اور حکومت پریشان ہے اور الٹا اب وضاحتیں دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ بٹ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 70 سال کے اندر ہم پاکستان کے اندر اسلام کو اور مسلمانوں کو محفوظ بنانے اور رہنے کا احساس نہیں دلا سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کا بدلہ لینے کے لیے ہم پاکستان کے اندر ہندوؤں کے ساتھ یہ سلوک کر کے حساب برابر کرنا چاہتے ہیں۔ شاید پاکستان کے اندر کچھ لوگ بابری مسجد کی شہادت کا بدلہ اس مندر کی تعمیر کو رکوا کر کرنا چاہتے ہیں، اور شاید ہم مودی کو یہ جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے جو شہریت کا قانون پاس کیا جس میں اس نے یہ کہا کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے اندر بسنے والے ہندوؤں کے اوپر بہت زیادہ مظالم کیے جا رہے ہیں، ان کو اپنی لائف کو اپنی مذہبی اقدار کے مطابق پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو لہٰذا ان کو شہریت دے دی جائے۔ تو شاید پاکستان کے اندر کچھ لوگ مودی کے نظریے پر چل پڑے ہیں اور وہ جناح کے پاکستان کو مودی کے پاکستان میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بٹ عام سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہندو کمیونٹی کے لیے، جس کو ہم مائنورٹی کہتے ہیں، جسے ہم پاکستان کے آئین کے اندر یہ کہتے ہیں کہ وہ ایکول سٹیزن ہیں، وہ اس قوم کے ٹیکس پیئر ہیں، ان کو بھی برابری کے حقوق حاصل ہیں، تو کیا انہیں ایک مندر کی تعمیر کا حق نہیں ہے؟ اسلامی اسکالرز کے مطابق جو فتوے دیے جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ریاست کے اندر حکومت مندر کی تعمیر کے لیے نہ تو زمین دے سکتی ہے، نہ فنڈز فراہم کر سکتی ہے، البتہ پہلے سے موجود مندروں کی تعمیر کے لیے، تزئین و آرائش کے لیے فنڈز فراہم کر سکتی ہے۔ اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب مندر تعمیر ہی نہیں ہو سکتا تو پھر اس کی تزئین و آرائش کے لیے پیسے سرکار کیسے دے سکتی ہے؟ ہمیں مندر کی تعمیر پر اعتراض ہے یا ریاست کی جانب سے زمین دینے اور فنڈز دینے کے اوپر اعتراضات ہیں؟ تو آئی تھنک کہ بجائے اس کے کہ حکومت ایک کنسنسس ڈیولپ کرتی، علماء کرام کو ان کے خدشات کو ایڈریس کرتی اور ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے فیصلے کرتی، حکومت نے 2017 کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے اس پلاٹ کو مختص کیا، اور اس 4 کنال کے پلاٹ پر اب ہو کیا رہا ہے؟ وہاں پہ ایک کرشنا مندر تعمیر کیا جائے گا جس میں ایک شمشان گھاٹ ہوگا، کمیونٹی سینٹر ہوگا، مختلف کمرے اور ہالز تعمیر کیے جائیں گے، تقریباً 50 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ اب حکومت نے جب پولیٹیکل پریشر پڑا ہے، ریلیجیس پریشر پڑا ہے علماء کرام کی جانب سے، تو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب CDA نے جا کے کام رکوا دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ نقشہ اپروو نہیں ہوگا تب تک ہم تعمیر کی اجازت نہیں دیں گے۔ بٹ ایک عام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کرتارپور صاحب اس کی توسیع ہو سکتی ہے، اس کی تزئین و آرائش ہو سکتی ہے، تو پھر ایک مندر کیوں نہیں بن سکتا؟ پاکستان کے اندر تقریباً ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق 8 لاکھ سے زائد ہندو آبادی برادری آباد ہے، اور یہ عمر کوٹ میں تھرپارکر کے اندر ان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اسلام آباد کے اندر تقریباً 3000 کے قریب ہندو برادری کے افراد آباد ہیں، پلس ایک مذہبی لیڈر کو میں سن رہا تھا، بڑی سینسیبل گفتگو کی، ان کے کچھ سٹیٹس تھے بقول ان کے کہ پنڈی اور اسلام آباد کے اندر آلریڈی 6 مندر موجود ہیں۔ مگر اب اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ کیا مندر کی ضرورت ہندو کمیونٹی کو ہے یا نہیں ہے، یا جو آلریڈی ایگزسٹنگ مندر موجود ہیں وہ ان کی ضروریات کے لیے کافی ہیں؟ تو آئی تھنک کہ اب ہم نے اس کو ایک اسلام اور کفر کی جنگ بنا دی ہے، لیکن اس جنگ کے بہت خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ ہمیں فتوے دینے کی بجائے، ہمیں اس کو اسلام مخالف نیریٹو کی بجائے ریاست کو فیصلے کا اختیار دینا چاہیے، اور ریاست کی رسپانسبلٹی ہے کہ
کہ اگر کوئی مذہبی طبقہ مسلمانوں کا اس کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں اور اگر وہ مذہبی حوالوں سے کوئی لاجیکل آنسر ڈیولپ کر رہے ہیں تو ان کے ان خدشات کو دور ہونا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہندو کمیونٹی سے جینے کا حق چھین لیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹ سے، ان کی مذہبی آزادیوں سے آپ انکار کریں اور ان کو دیوار سے لگائیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا. کوئی کو ایگزسٹنس ہمیں تلاش کرنی پڑے گی، بین المذاہب ہم آہنگی کا کوئی فارمولہ ہمیں نکالنا پڑے گا کہ ہندو برادری کو بھی کوئی نقصان نہ ہو اور مسلمان کمیونٹی کے جو خدشات ہیں ان کے جذبات بھی مجروح نہ ہوں. تو آئی تھنک کہ کوئی درمیان کا راستہ کریٹ کرنا پڑے گا. بٹ ریاست اگر مولانا سمیع الحق صاحب کے مدرسے کے لیے 30 کروڑ روپے فراہم کر سکتی ہے، اگر کرتارپور کے لیے، اور پوری دنیا کے اندر ایک پازیٹیو امیج گیا ہے کرتارپور کوریڈور کے کھلنے سے، ایک مذہبی ہم آہنگی کا ایک لیکچر گیا، ایک لیسن گیا ہے، اور دنیا کو ایک کمپیریزن ملا ہے کہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے بھارت جہاں پہ بابری مسجد کو شہید کیا جا رہا ہے، جہاں پہ مندر مسجد کی جگہ پہ تعمیر کیا جا رہا ہے، جہاں پہ مسلمان ہونے کی وجہ سے انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک اسلامی ریاست کے اندر اقلیتیں محفوظ ہیں. ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں، ہم اپنے پرچم میں بھی ایک سفید نشان، ایک رنگ شو کرتے ہیں کہ اقلیتیں برابر ہیں، لیکن جب برابری کا وقت آتا ہے تو ہمارے کچھ لوگ مذہب کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نفرت کی زبان بولنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ٹیکس پیئر کی منی کس کام کے لیے خرچ ہو سکتی ہے اور کس کام کے لیے خرچ نہیں ہو سکتی. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ مدارس کی تعمیر کے لیے اور طلبہ کی تعلیم کے لیے اور بہتر تعلیم کے لیے حکومت کو فنڈز نہیں دینے چاہیے، بالکل دینے چاہیے، مگر مائنورٹیز کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اقدام کرنا چاہیے. اور بٹ میں یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ نیا مندر تو نہیں تعمیر ہو سکتا، البتہ ایگزسٹنگ مندر کے لیے سرکار تزئین و آرائش کے نام کے اوپر، ایکسٹینشن کے نام کے اوپر فنڈز دے سکتی ہے. تو یہ کچھ لاجیکلی مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی. باقی رہ گئی بات مائنورٹیز کے حوالے سے، تو مائنورٹیز کو صرف مذہبی آزادی کا پرابلم نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے مندروں کے اوپر اٹیک ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، یہاں پہ ہم نے جبری شادیوں کے الزامات بھی دیکھے ہیں. تو مائنورٹیز کے حوالے سے بڑے ملٹیپل چیلنجز ہیں. یہاں پہ ہم نے جوزف کالونی کا واقعہ بھی دیکھا ہے، یہاں پر ہم نے جو گوجرا انسیڈنٹ بھی دیکھا ہے جہاں پہ گھروں کو جلایا گیا. لیکن ایک چیز طے ہے کہ مذہبی آزادی سب کو ہونی چاہیے، لیکن توہین مذہب کے اوپر، توہین رسالت کے اوپر اور ختم نبوت کے معاملے کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب یہاں پہ حکومتیں حلف نامے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جب حکومتیں یہاں پہ اقلیتی کمیشن کے اندر قادیانی کمیونٹی کو ایڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو پھر لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ شاید کوئی مودی کا یار حکومت کر رہا ہے، شاید یہاں پہ کوئی سیکولر لاپیز قوتیں اسلام مخالف کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو حکومتوں کو ایک شفافیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بٹ آئی تھنک کہ ایک اور بھی چیز ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں بن سکتی کہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو اپنے مطلب اور اپنی سیاست کے مطابق اکسائیں اور مائنورٹیز کو دیوار کے ساتھ لگا دیں. تو ایک بیلنس ہے کہ اسلام کی سربلندی اور بقا بھی قائم اور برقرار رہے اسی شان و شوکت کے ساتھ جیسے ہونی چاہیے، اور مائنورٹیز کو بھی ایکول رائٹس ملیں. تو ہمیں سوسائٹی کے اندر آگ لگانے کی بجائے، نفرت کے بیج بونے کی بجائے اور اس قسم کے گانوں کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے کہ بنے گا مودی راج میں مندر اسلام آباد کی بجائے مائنورٹیز کے رائٹس کو بھی دیکھنا چاہیے. بٹ آئی تھنک کہ حکومت ہمیشہ کی طرح بہت سارے معاملات کے ساتھ اس معاملے کے اندر بھی انصاف کے تقاضے پورے کرنے اور شفافیت کے تقاضے پورے کرنے میں ناکام رہی ہے. اور لوگ اب یہ سوال ضرور اٹھائیں گے، اور وہ شاید حق بجانب بھی ہیں، کہ بھائی لال مسجد پہ تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جامعہ حفظیہ کے معاملے پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، غیر قانونی مسجدیں گرانے تو آپ 1 منٹ کے اندر پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ مندروں کے لیے اسپیشل پیکج دے رہے ہیں. تو یہ لوگوں کو کول ڈاؤن کریں، ریلیکس کریں، ایکوالٹی پیدا کریں، دونوں سائڈز کے اوپر کریں، نہ میجورٹی مائنورٹی کو تنگ کرے اور نہ مائنورٹی کی خاطر
میجورٹی کے جذبات کو چھیڑا جائے. تو بیلنس کریٹ کریں اور خدا کے لیے جناح کے پاکستان کو مودی کا پاکستان نہ بنائیں, انتہا پسندوں کا پاکستان نہ بنائیں. اس کے اندر ہر اقلیت کو مذہبی آزادی کے ساتھ جینے دیں. پاکستان اسلام زندہ باد.